السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کی رحمتیں، اس کی برکتیں اپنے زور و شور سے جاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بھرپور قسم کی نیکیاں کرنے کی، سعادتوں کو اکٹھے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل ہم نے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کچھ بیان کی تھی۔ آج سورۃ البقرہ کی ہم پہلی چند آیات کا یا پوری صورت کا جو ہے تھوڑا سا کرکس بیان کر دیں گے، تاکہ پتہ چلے ہم تراویح میں پڑھ کے یا نہیں ہیں۔ ویسے تو تیسرے سپارے میں ہم پہنچ چکے ہیں تراویح کے، آپ لائیو ٹرانسمیشن سے بھی آج مستفید ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اس کو سننا پڑھنا قبول فرمائے، کیونکہ ہر چیز جو ہے اس کی قبولیت کی جو انتہا وہ اللہ کی رضا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اگر کیا جائے گا اور نیت صاف ہوگی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول فرمائے گی۔ سورۃ البقرہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں 286 آیاتوں پر مشتمل ہے، تقریباً 2.5 پاروں پر پھیلی ہوئی صورت ہے۔ یہ ہر شخص جانتا ہے کہ حجم کے اعتبار سے سب سے بڑی صورت جو ہے وہ سورۃ البقرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنام القرآن قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے اور قرآن کی چوٹی سورۃ البقرہ ہے۔ ان دونوں کو جو ان سے ہے، ان دونوں کا ایک بڑا نمایاں جوڑا ہے، جیسے کہ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران، جو دونوں ہیں الف لام میم سے شروع ہوتے ہیں، حروف مقطعات سے۔ ان دونوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الزہرین قرار دیا۔ زہرا سے مراد بے حد روشن، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے ساتھ بھی جو ہے وہ زہرا آتا ہے، یعنی یہ نہایت روشن دھمکتی صورتیں ہیں۔ قیامت کے دن یہ بدلیوں کے صورت میں ظاہر ہوں گی، اور جو شخص ان سے محبت کرتا ہوگا، ان کو پڑھتا ہوگا، ان کے لیے یہ سایہ کریں گے۔ اللہ اکبر، ہمیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں شامل فرما لے، آمین۔ ان کے 2 حصے آئیں گے۔ پہلے حصے میں سابقہ امت مسلمہ، یہود، بنی اسرائیل، اور دوسرے حصے میں اصل موجودہ امت مسلمہ یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ پہلے حصے میں 18 رکوع اور 152 جو ہے وہ آیات ہیں، اور دوسرے حصے میں 22 رکوع اور 134 آیات ہیں۔ توازن جو ہے پہلی محدود ہے اور دوسری جو ہے اس کا نسب بیان ہو رہا ہے، اور اس کی سمبل اور اس کی جو علامت ہے وہ کیا ہے؟ قبلہ تحویل، یعنی سمبل علامت کیا ہے کہ قبلہ تحویل، یعنی کہ وہ قبلہ جو یروشلم سابقہ امت کا تھا، اور اسی طرح سے اب مکہ کی طرف اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میٹر یا یہ نہیں کرتا کہ آپ نے یہاں سجدہ کرنا ہے یا اس طرف رک کر کے نماز پڑھنی ہے۔ جو اصل چیز ہے وہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تقویٰ کتنا ہے آپ میں، کہ آپ ہماری جو سے ہے بات کو کتنا مانتے ہیں۔ اس چیز کو دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اب حکم دیا تھا کہ مکہ کی طرف جو ہے وہ رک کر کے نماز پڑھے۔ تو جیسے کہ حروف مقطعات جو ہیں 29 صورتوں میں حروف مقطعات ہیں، جن کے معنی اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو یہ شروع ہو رہی ہے الف لام میم سے۔ یہ وہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ الکتاب یعنی کہ اس کتاب کی خوشخبری پہلی کتابوں میں موجود تھی، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ اہل تقویٰ کے لیے، جو ماننا چاہیں، جو بچنا چاہیں، جو ہدایت کے راستے پر آنا چاہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مان کر جنت کے راستے کی طرف آنا چاہیں، ان کے لیے ہدایت ہے۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ ان کے اب کچھ اوصاف بیان ہو رہے ہیں۔ اصل حقیقت سے جو اصل حقیقت ہے وہ ان کی آنکھوں سے دور ہے۔ پہلا صاحب کہ وہ ان پر ایمان رکھتے ہیں جو انہوں کی آنکھوں نے دیکھا نہیں۔ ہم نے جہنم کو نہیں دیکھا، ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، ہم نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی کو نہیں دیکھا، لیکن ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے ان پر ایمان رکھتے ہوئے مسلمان۔ تو یہی فرمایا کہ جو ان کی آنکھوں سے دور ہے ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ جب سب کچھ واضح ہو گیا پھر ایمان لانے کا کیا فائدہ؟ تو اس لیے ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنا ہے، جب مسلمان ہو گیا انسان، جب اس نے کلمہ پڑھ لیا، جب وہ مسلمان کی باؤنڈری کے اندر آ گیا، پھر اس پر نماز فرض ہے۔ اب نماز اس نے پڑھنی، یہ نہیں کہ روزے آ گئے
تو اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازے کھول دیے، جہنم کے دروازے بند کر دیے، تو جو ہے وہ اب سارے نمازی ہو گئے۔ یہ اس لیے ہے کہ ایڈیشنل عمل کریں، آپ نوافل پڑھیں، زیادہ سے زیادہ ذکر اذکار کریں، کیونکہ اللہ نے شیاطین کو جکڑ لیا، اسی وجہ سے کیا انسان زیادہ سے زیادہ نیکی کر سکے۔ نماز جو فرائض ہیں ان کے بغیر تو انسان کی خلاصی ہونی ہی نہیں، تو اس لیے نماز ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جب تک وہ نماز نہیں پڑھتا وہ مومن نہیں ہو، مسلمان ضرور ہو، مومن نہیں ہو۔ پھر جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے ان میں سے خرچ کرتے ہیں، کن کاموں میں؟ بھلائی کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں، پھر لوگوں کی تکلیف دور کرنے کے معاملے میں، اللہ کی رضا کے لیے، اور اللہ کو قرض حسنہ دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو سب سے اچھا عمل یہ لگتا ہے کہ اللہ کے مخلوق کے ساتھ حسن خلق کرنا، پھر ان کی تکلیفوں کو دور کرنا، پھر سب سے بڑی بات سب کچھ کرنا کسی دکھلاوے کے لیے نہیں، کسی اپنے شوہر کے لیے، کسی بھی اپنے مفاد کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اصل چیز یہ ہے۔ پھر جو ہم نے ان پر نازل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان پر ایمان رکھتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے پہلے جو ان سے نازل کیا گیا تھا ان پر بھی ایمان لاتے، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ آخرت کے لیے ایمان کا لفظ نہیں آیا، یقین، کیونکہ یہی مؤثر شے ہے جو ایمان بالآخرت ہے۔ ایمان بالآخرت ہے تو عمل آپ کا سیدھا ہے۔ اگر ایمان جو ہے وہ آپ کا آخرت پر یقین نہیں ہے، تو اگر آپ کو جواب دہی کا یقین نہیں ہے، اللہ کے سامنے حاضری کا یقین نہیں ہے، آپ کا عمل درست ہو ہی نہیں سکتا، کیوں؟ آپ کو یقین ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے جب تک تو انسان کے اندر یقین ہوگا کہ ایک دن میں نے اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے، اپنے اعمال اللہ کے سامنے دکھانے ہیں، اللہ کے سامنے حاضری جواب دہی دینی ہے، تو پھر انسان اپنے عمل کو خود بخود ٹھیک کرے گا۔ تو اس لیے عمل ٹھیک ہوتا جائے گا۔ اس میں ذرا سی کمی آ گئی، آپ کا توحید ایک عقیدہ بن کے رہ جائے گا، وہ پھر یقین نہیں رہے گا۔ پھر ایمان برسالت کے اس سے پھر کیا ہوگا؟ بدعات کو انسان جنم لے گا، مختلف بدعات لائے کہ جو انسان کرتے کراتے آس پاس کے ماحول کو دیکھے گا اس کو نیکی سمجھ کے کرنا شروع کر دے گا، نہیں پتہ قرآن و حدیث کیا ہے، نہیں کبھی جانچنے کی پرکھنے کی کوشش کی ہوگی اس نے، تو وہ پھر عاشقیہ نعرے لگائے گا اور کہے گا بس یہ مجھے چھڑا لے گا، یہ مجھے چھڑا لے گا، میں اس کے لیے یہ کروں گا، وہ مجھے چھڑا لے گا۔ نہیں نہیں، آپ نے حدیث سن رکھی ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے کیا فرمایا تھا؟ بیٹی یہ میرا گھر ہے، میرا سرمایہ، جو چاہیے اس میں سے لے لے، آخرت میں تیرے کام نہیں آؤں گا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی جیسی، ان کا لخت جگر، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میں تیرے کام نہیں آؤں گا، تو آپ کس چیز میں دھوکے میں بیٹھے ہیں؟ اس لیے آخرت پر ان کا یقین ہو، اور پھر اگر آخرت پہ یقین ہوگا تو انشاءاللہ اعمال خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو صحیح معنوں میں قرآن کو پڑھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کی بھرپور سعادتوں سے جو ہے ان کی سعادتوں سے مغفرت طلب کرنے کی، اور رمضان کو اپنی زندگیوں میں پھر سے آ گیا اس کو اپنے لیے باعث مغفرت بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان کو ہمارے لیے ایسا رمضان بنا دے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ بخش چکے ہیں، جن لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت لکھ دی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرما دے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ ہمیں رمضان کی جو برکتوں والی گھڑیاں ہیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔